السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ سورہ آل عمران کی اس آیت کے بارے میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ تو محکم ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جس میں چیزیں بڑی واضح ہیں، جس میں کوئی آگے گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ متشابہات کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس سے ایک امتحان اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ کیونکہ کہا گیا کہ اس سے کچھ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں، کچھ اس کی بحث میں لگ جاتے ہیں، تو اس بارے میں ذرا کچھ وضاحت کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن میری ایک مؤدبانہ عرض ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت میں بھی کوئی 70 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوں، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا گننے میں تو کم و بیش 700-800 دفعہ میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ اس کا جواب دے چکا ہوں بلکہ اس پر اپنی کتاب میزان میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو جب آپ کو کوئی سوال پیش آئے تو ایک نظر ضرور ڈال لیا کریں کہ آپ کے پاس وہ کیا ذرائع ہیں جن سے آپ کو پہلے معلوم ہو جائے فلاں آدمی کی رائے کیا ہے کیا نہیں۔ یہ میں نے محض توجہ دلائی اس میں آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور ہمارا وقت بھی بچتا ہے بار بار کی تکرار سے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ محکمات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو واضح ہیں۔ محکمات کا مطلب ہے قرآن کے وہ احکام، وہ آیات، وہ بیانات جو ہماری اس دنیا سے متعلق ہیں، وہ بیانات جو آنے والی دنیا سے متعلق ہیں یا کسی نادیدہ عالم سے متعلق ہیں یا ذات خداوندی کے بارے میں ہیں، ان میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ متشابہات کا مطلب مشتبہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر بات سمجھائی گئی ہے۔ تو جو لوگ ان کی حقیقت کے درپے ہو جاتے ہیں، یعنی مثلا یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں یہ ہوگا، دوزخ میں یہ ہوگا، اب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ بحث کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ وہ جو جنت میں دودھ کی نہر ہوگی اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی، وہ دودھ آئے گا کہاں سے، اس کے لیے کوئی ڈیری فارم بنایا جائے گا یا کچھ ہوگا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ آیات بالکل الگ ہیں، بالکل واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تنبیہ کی ہے کہ مجھے چونکہ تمہاری اس دنیا کی زندگی میں تمہیں کیا کرنا ہے، کیا ماننا ہے، صرف یہی نہیں بتانا، تمہیں اس نادیدہ عالم کے بارے میں بھی بتانا ہے جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو ہمارے تجربے میں نہیں آیا، اس کے لیے میں نے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ کچھ تصور تمہارے ذہن میں آ جائے، تو اس میں جتنی بات بتائی جائے اتنی بات پہ اکتفا کرو۔ اس سے آگے اگر حقیقت کے جاننے کے درپے ہو گئے تو اپنے آپ کو بھی برباد کرو گے اور دوسروں کو بھی۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ایپ ایس غامدی میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو نہ ملے تو غامدی صاحب کے جو کچھ بھی ویڈیوز یا کتاب کے حوالے ہیں اویلیبل تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔